إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائی انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ،
قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جن چند آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے نوجوان کے تعلق سے جس کی کم و بیش اکثر زندگی یا ساری زندگی یا زندگی کا اکثر حصہ جوانی کا، خاص طور سے جوانی کی پیریڈ کا اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اس تعلق سے کچھ باتیں کریں گے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حشر کے میدان میں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ یا اللہ کا سایہ، اور دوسرے پانی، اور دونوں کا انتظام ہے وہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ انتظام نہیں ہے، انتظام دونوں کا ہے۔ ایک اللہ کے پاس ہے، لا الہ الا اللہ کے پاس ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ وہ چند خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جن کے اندر یہ صفات ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر بیان کیا تھا امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، انصاف سے کام لینے والا، اگوا، پیشوا، رہبر، امام، جو بھی کہہ لیجیے، گھر کا ذمہ دار۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی کی جو عمر ہے اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ کل قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ بھی دے گا، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر ملے گی کہ جس کے حلق میں، جس کے منہ میں ایک بوند بھی چلا جائے، ایک بوند، تو وہ حشر کا جو میدان ہوگا پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کسی کو پسینہ اپنے چپیٹ میں لیے ہوگا، کوئی اس میں گوتے لگا رہا ہوگا۔ ایک بوند اگر کسی کے حلق میں چلا جائے تو پھر قیامت تک اس کو پیاس نہیں لگے گا، ایک بوند۔ اور کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر ملے گا۔ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں جوانی کیا چیز ہے۔ جوانی دیوانی، مستانی، انقلابی ہے یہ۔ جوانی کا پیریڈ اگر دیکھیں گے تو یہ دو کمزوریوں کے بیچ میں، دونوں طرف کمزوری ہے، بیچ میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی پاور ہے کہ آدمی اپنی جوانی میں کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک تو آدمی کا بچپنا ہے، اس میں آدمی کمزور ہوتا ہے، اس میں بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو جوانی کے بعد تیسرا پیریڈ ہے نا، بڑھاپا آتا ہے، اس کے اندر بھی کمزوری، بیچ میں جوانی، دونوں کمزوریوں کے بیچ میں یہ جوانی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں،
عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. اللہ، ارے جوان آدمی اپنی جوانی اور اپنی طاقت اور قوت پر اتنا اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی منزل آسمان میں ہو رہا تو وہاں بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، پہاڑ اپنی جگہ سے ایک بار ہٹ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی جوان اپنے عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کر کے چھوڑتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیریڈ ہی ایسا کچھ دیا ہے. ہاں، جوانی کی عمر بہت اہمیت رکھتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان کیا ہے، بڑی پیاری روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیعجب من الشاب الذی لیس لہ صبوہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کو پسند کرتا ہے، اس جوان سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، جس جوان کے جوانی کے پیریڈ میں بچپنے کی جھلک نہ ہو. نہیں سمجھے؟ بچپنے میں آدمی اٹانگ پٹانگ بہت حرکت کرتا ہے، بھاگتا ہے ادھر ادھر، جیسے غلط سلط کام کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے. اور جوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ جوان اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے کہ جس کے جوانی میں جوان ہوا ہے، جوانی کی عمر ہے، اس جوانی میں اٹانگ پٹانگ حرکت نہ کرے. اللہ اکبر، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے. جیسے بچہ نادان ہوتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، جوان کی جوانی میں، جوانی کے پیریڈ میں وہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. وہ جوان کیسا ہونا چاہیے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ. وہ جوان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بڑی پیاری روایت ہے، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو. ایسا نہ ہو کہ جو آنے والا ہے وہ آپ کو زیر کر دے، وہ آپ کو نیچے کر دے. سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے. اللہ اکبر، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی دونوں کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ زندگی اور موت کو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ انسان اچھے اعمال کر کے میرے پاس آئے اور اللہ ہماری آزمائش کرے. اللہ وہ زندگی اور موت کا مقصد بتایا تاکہ اللہ ہماری آزمائش کرے کہ ہمیں سے کون اچھا عمل کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا اور بے فکر ہوگا. بے فکر ہوگا. کچھ لوگ سائے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھیں گے تو دیکھیں گے کچھ لوگ بھائی ایک جگہ سایہ ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے، وہ دیکھیں گے کہ وہ ٹھاٹ بھاٹ شان شوکت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے، حساب و کتاب کا غم نہیں ہے ان کو. اللہ اکبر، حساب و کتاب کا بھی غم نہیں ہے. تو ایسا نوجوان جس کی پوری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزری ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا. ایک اور روایت کے اندر، اور اسی روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ،
اور جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. ہاں آدمی جو جوانی میں جو کام کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا, بچپنے میں نہیں کر سکتا. جوانی جوانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. بہت عزم بلند ہوتے ہیں, بہت مضبوط ارادے کا ہوتا ہے یہ پیریڈ, بہت مضبوط ارادے کا ہوگا, کچھ کر گزرنے کا پیریڈ ہوتا ہے آدمی کا. اور اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو غنیمت سمجھ لو, اس کو غنیمت سمجھ لو. ایک اور روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تزول قدما یوم القیامہ, آدمی کے قدم حرکت نہیں کر سکتے, اللہ ہل نہیں سکتے. چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے, آدمی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 5 چیزوں کے تعلق سے بتا نہ دے. 5 چیزوں کے تعلق سے بتا نہ دے. اس حدیث کے اندر ایک یہ بھی ہے ان شبابی کا, اس کے جوانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا فیما اپنا, تو نے اپنی جوانی تجھ کو جو جوانی دی تھی 20 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان میں, 45 سال کے درمیان میں, 50 سال تک کیا کیا تو نے میرے لیے بتا. اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے جوانی کے تعلق سے سوال کرے گا. بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہمارا اپنے آپ پر سوچے کہ ہم نے 20 سال سے لے کر 40 سال یا 45 سال کے درمیان میں ہم نے کیا کیا ہے. اپنی پوری زندگی کو دیکھ ڈالیں. آدمی آنکھ بند کرے گا تو اپنی جوانی کے پیریڈ کو دیکھ سکتا ہے. یا اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو شام کو سونے سے پہلے اکیلے میں بیٹھ جائے اور پھر وہ ساری چیزیں سوچے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہاں وہ سب سامنے آئے گا. جیسے دیوار پر بلیک بورڈ پر کچھ لکھ کر کے بتایا جاتا ہے, آدمی کے سامنے آئے ایسے ہی بلیک بورڈ پر بالکل لکھا ہوا آئے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے. سوچے ذرا کیا کیا ہے, اللہ کی عبادت کی ہے یا جوانی ایسے ہی گزار دی. ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو مخاطب کر کے کہا یا معاشر الشباب, اے جوانوں کی جماعت, اے جوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتجوز. اللہ کے نبی نے جوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جوانوں کی جماعت, تم میں سے اگر کوئی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو شادی کر لے. کیوں کہا اللہ کے نبی نے جوانوں کو یہ؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, کیونکہ یہ شادی جو ہے, آدمی جب شادی کر لیتا ہے تو شادی سے اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے, اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے, اس کے شرمگاہ محفوظ ہو جاتے ہیں. آج میرے بھائی اور دوستو, آج اپنے گھر کے اندر, اپنے خاندان کے اندر, اپنے قبیلے کٹمب کے اندر دیکھتے ہیں بچے جوان ہو گئے, 20 سال 25 سال 30 سال 32 سال کے ہو گئے ہیں, ساری چیزیں ہو گئی ہے, سگائی چھکائی جو ہوتا ہے رسم و رواج وہ بھی مکمل ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی شادی نہیں کرتے. ارے ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ بھائی سب کچھ مکمل ہو گیا ہے تو اب تو شادی کر دو, تو اس نے کہا ابھی ماں پتر نڈڑو ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کتنے سال کا ہے؟ 27 سال کا ہے. ارے 27 سال کا لڑکا چھوٹا ہے, جوان کب ہوگا یا بوڑھا کب ہوگا بتائیے. 27 سال کا لڑکا, خود باپ نے اقرار کیا کہ 27 سال کا ہے, جوان کب ہوگا بتائیے. اب ظاہر سی بات ہے جس کی عمر 27 سال ہو جائے گی, 30 سال ہو جائے گی, 32 سال ہو جائے گی, 35 سال ہو جائے گی. میرے بھائیوں اور دوستو, شادی کی طاقت رکھتا ہے, اس کے جسمانی طاقت ہے, مالی طاقت ہے, گھر ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی اگر شادی نہیں کرے گا تو وہ لڑکا یا وہ لڑکی غیروں کی طرف نظر ڈالے گی کہ نہیں ڈالے گی بتائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ, بل الباء کا مطلب ہوتا ہے کہ جسمانی طاقت ہو اور اس جو ہے گھر کو چلانے کی طاقت ہو, یعنی خرچہ بھی موجود ہو. جس کے پاس یہ 2 طاقت ہے اس کو چاہیے کہ جلدی سے شادی کر لے اگر جوان ہو گیا. میرے بھائی اور دوستو, ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کی سائے تلے جگہ دے گا. آئیے چند نوجوانوں کی مثالیں دیتے ہیں آپ کے سامنے. ایک صحابی حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جوان صحابہ ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے. اللہ کے نبی نے کہا امامہ اب تم اسلام لائے ہو اور جوان ہو, ماشاءاللہ,
ابھی عزم بہت بلند ہے، جوانی کی طاقت ہے. اب ایک کام کرو، اپنے قبیلے کے اندر چلے جاؤ اور تھوڑا اسلام کا پرچار کرو، کیونکہ عزم بہت ہوتا ہے نا. آدمی ہر طرح سے مسائل کو جھیل سکتا ہے. اپنے قبیلے کے اندر گئے اور ان کو سمجھایا، لیکن قبیلے والوں نے بات نہ مانی، اوپر سے ڈانٹا ڈپٹا، برا بھلا کہا. اب یہ بیچارے بھوکے پیاسے تھے، انہی کے قبیلے والے، انہی کے گھر والے، انہی کے خاندان والے بولے کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری بات نہیں مانتے، کچھ کھانا پینا تو دے دو. کچھ کھانا پینا نہیں دیا، ایسے ہی قبیلے والوں نے نکال دیا گھر سے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں سے دبے قدموں نکلے اور چلتے رہے جب تک طاقت تھی، چلتے رہے چلتے رہے. جب طاقت جواب دے گئی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ گئے، لیٹ گئے اور سو گئے. سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور پیالے کے اندر کچھ لیے ہوئے ہے. خواب میں دیکھا. اللہ اکبر. اگر آدمی اپنی جوانی کو اللہ کے کام میں لگائے، دین کے تبلیغ میں لگائے، تو اللہ اس کی غیبی مدد کرتا ہے. آدمی نیند کے اندر ہے، حضرت امامہ باری رضی اللہ عنہ نیند کے اندر ایک شخص پیالہ لیے ہوئے کھڑا ہے اور کہتا ہے ماما لو پیو. انہوں نے پیا، کہا اور پیو، اور پی لیا. ارے کہا اور پیو، اور پی لیا. ایک دم بالکل شراب ہو گئے، خوابی میں ابھی سو رہے. ادھر گاؤں والوں کو، قبیلے والوں کو یہ احساس ہوا یار ہم لوگوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بات نہیں مانی، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کو جو کھانا پینا نہیں کھلایا نا، وہ ہمارے گھر کا، ہمارا بھائی، ہمارے خاندان کا ہے، یہ غلط کیا. تو کچھ لوگ غیور قسم کے لوگ تھے نا، ان کی غیرت جاگی، کھانا بنایا اور وہ بھاگے ان کے پیچھے جس راستے سے پہنچے گئے تھے. وہ جا کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے بیچارے وہ لیٹے سوئے پڑے ہوئے، ایک دم مست نیند. پہنچے، جگایا ان کو تو انہوں نے معذرت کی. گاؤں والوں نے جو چند لوگ تھے معذرت کی کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیجئے کھانا کھا لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ کھانا آپ اپنے پاس رکھیں. اللہ اکبر. میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اسی درمیان میں کوئی آیا اور مجھے کھلا کے چلا گیا، پلا کے چلا گیا. ان اللہ اطعمنی وسقانی، اللہ نے مجھے کھلایا اور پلایا ہے، اور میں باقاعدہ میرا پیٹ بھرا ہوا، جس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی غیبی مدد دیکھیے. یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے جوانی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، تو اللہ نے ان کو ایسی حالت میں مدد کی جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کیا ایسی بھی مدد ہو سکتی ہے؟ ایسے بھی اللہ آدمی کو کھانا کھلا سکتا ہے، ایسے بھی پیٹ بھر سکتا ہے. ایک اور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچے پایا کے صحابی ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو اسلام کے پہلے سفیر اور پہلے داعی ہیں، جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر سب سے پہلے مدینہ بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں تبلیغ کرو. اور یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے نا تو یہ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے، بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اور ان کی والدہ تھی، وہ بہت زیادہ مالدار تھے اور بہت ناز و نعمت میں پلے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ مکہ کے اندر ان سے زیادہ جو ہے نرم و نازک کپڑا پہننے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک بار جس کپڑے کو زیب تن کر لیا اور نکال کے رکھ دیا تو پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے. اور مکہ کے اندر ان سے زیادہ اعلیٰ خوشبو استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا. سب سے قیمتی خوشبو یہی استعمال کرتے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بڑے خوبصورت تھے، گورے چٹے تھے، لمبے لمبے بال یہاں تک رکھتے تھے، کان کے لو تک. جانتے ہیں بہت خوبصورت ہے. اللہ اکبر. مکہ کی جس گلی سے گزر جاتے تھے تو وہ گلیاں مہک جاتی تھی. دیکھتے نہیں تھے لوگ ادھر سے کون گیا ہے، لیکن جہاں سے گزرتے تھے گزرنے کے بعد لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہوگا. اللہ اکبر.
یہ گواہی دیتی تھی. وہ مصعب بن عمیر جب اسلام لاتے ہیں تو ان کی والدہ جو ہے ان کے اوپر بہت برہم ہوتی ہے, بہت غصہ کرتی ہے. والد کا انتقال ہو جاتا ہے, اسلام لانے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو جاتا ہے. والدہ بہت غصہ کرتی ہے, قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں. لیکن حضرت مصعب بن عمیر جوان تھے, اس لیے والدہ ان کے عزم و حوصلے کو جانتی تھی. جن لوگوں نے ان کو رسیوں سے باندھا تھا ان کے تعلق سے حضرت مصعب بن عمیر نے کہا تھا کہ جس دن میں کھلوں گا ان کو میں قتل کر دوں گا, ان کو میں جان سے مار دوں گا. حضرت والدہ, ان کی والدہ جانتی تھی کہ مصعب اپنے عزم میں بہت مضبوط ہے, جس دن بھی یہ کھلے گا یہ مارے گا, چھوڑے گا نہیں. چنانچہ والدہ نے اسی دن رسی کو کھول دیا, آزاد کر دیا, کیونکہ ان کے عزم بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک جوان کا جو عزم ہوتا ہے نا وہ بہت مستحکم ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کو کھول دیا, آزاد کر دیا, اور یہ حفصہ کی طرف ہجرت کر کے پھر آئے, پھر حفصہ ہجرت کر کے پھر آئے اور جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی. جانتے ہیں ان کی کہانی, جنگ احد میں شرکت کی, اور جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا تھا, اسلام کا جھنڈا دیا تھا, امیر بنایا تھا, پورے لشکر والوں کو امیر بنایا تھا. میرے بھائی اور دوستو, اپنے لشکر کے امیر تھے یہ, اور اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے, جنگ احد میں شہید ہو گئے. جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی حالت کو دیکھ کر کے کہا, اللہ کے نبی نے کہا, ایک نوجوان نے بھی کہا, یہ وہ نوجوان ہے جس کو میں نے مکہ میں دیکھا تھا, مرنے کے بعد, شہادت کے بعد اللہ کے نبی نے لاش کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کو مکہ میں دیکھا تھا کہ ایک بار جس خوشبو کو استعمال کر لیتا, ایک بار جس کپڑے کو پہن لیتا, وہ کپڑا چھوڑ دیتا, وہ خوشبو چھوڑ دیتا, بے ناز و نعمت میں پلا ہے. اور آج مصعب بن عمیر, اللہ اکبر, اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے کفن کے لیے ایک مکمل چادر بھی مہیا نہیں ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں مصعب بن عمیر کو جو چادر ملی تھی دفنانے کے لیے, کفن دینے کے لیے, وہ اتنی چھوٹی تھی, اتنی چھوٹی تھی, اتنی چھوٹی تھی کہ سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا, اور پیر کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا تھا. اللہ, جنہوں نے اپنی زندگی, اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دی, اللہ کے دین میں لگا دیا. میرے بھائی اور دوستو, اور ایسے ہی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سر کو ڈھانپ دیا جائے, اور پیر کے جگہ پر جو ہے جہاں سے کھلا ہوا اسکھر گھاس رکھ دی جائے, اور ایسے ہی ان کو دفن کر دیا گیا. یہ وہ نوجوان تھے میرے بھائی اور دوستو جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا. آپ اصحاب کہف کو پڑھ لیجئے, قرآن کے اندر ذکر ہے, سورہ کہف پڑھیے, اصحاب کہف کے بارے میں پڑھ لیجئے. نحن نقص علیک نبأہم کا لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اصحاب کہف کے بارے میں پڑھ لیجئے, وہ نوجوان ہی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فتن آیا, فتن کے بارے میں نوجوان ہوتا ہے, نوجوان ہی تھے. یہ جو سب انقلاب برپا ہوئے ہیں, جوانوں نے انقلاب برپا کیا ہے. اس لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, آپ کو پانی بھی ملے گا اور اس کے سائے تلے جگہ بھی ملے گا. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہوئی, اللہ تبارک و تعالی سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے, نیک نمازی بنا دے, صوم و صلات کا پابند بنا دے. الہ العالمین ہمارے جو نوجوان غلط راستے پر ہیں, بھٹک گئے ہیں, کسی وجہ سے بھٹک گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے ان کو راہ راست پر لا دے, ان کے ایمان کو مضبوط کر دے, صوم و صلات کا پابند بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں سروے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان اللہ یعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو